اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ سیام، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور مسلمانان عالم پوری دنیا میں مسلمان اس بابرکت مہینے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور خدا ایک بار پھر ہماری سانسوں کو اتنی مہلت عطا فرما رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس قیمتی اور نادر مہینے کو پا سکیں، اور اس ماہ میں ہم طلب استغفار کر سکیں، توجہ کر سکیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کدھر جانا ہے۔ تو جہاں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اپنے گھروں میں رمضان میں جو ضروری لوازمات چاہیے ہوتے ہیں سحر اور افطار کی مناسبت سے، اس کی خریداریوں میں بھی مصروف ہیں، جو کہ ظاہر ہے رمضان کا ایک حصہ ہے، اور یہی رونقیں ہیں، یہی برکتیں ہیں جو سال بھر ہمیں یاد رہا کرتی ہیں، سحر کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور ضروری تیاری جو ہماری روح کی آمادگی ہے، ہماری روح کی پریپریشن ہے رمضان کے لیے، وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ سال بھر مختلف گناہان جو ہم سے چھوٹے بڑے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ تمام جمع شدہ گناہ کچھ اس انداز میں ہماری روح کو بلاک کیے ہوتے ہیں، اس پر ایسی آلودگی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے سبب وہ جو شارع ہے تقوی اور پرہیزگاری کی، جو قرب الہی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہم اس شاہراہ پر سفر کرنے میں کچھ دشواری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خدا نے ایک بار پھر ہمیں یہ قیمتی اور نادر مہینہ عطا کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنی روح کی کچھ ریفریشمنٹ کرنی ہے، کچھ روح کو تھوڑی سی اس کی ہمیں کلیننگ کرنی ہے، جو اس پر جو پری سیٹ چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ ہماری روح پر غیر فطری انداز میں سوار ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ ہماری روح ایک پراپر انداز میں سانس لے سکے، اور اس رمضان کا ہم وہ لطف، کیف اور سرور حاصل کر سکیں جو ایک مومن کی بڑی خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ رمضان کا کیف حاصل کرے، رمضان کا سرور حاصل کرے، روحانی کیف حاصل کرے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سب سے اہم پہلو جو رسول خدا نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ کیا دین محبت کے سوا کچھ اور ہے؟ گویا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بنیاد محبت کو قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نفرتوں سے بھرپور، نفرتوں سے پھیلے ہوئے اس معاشرے میں، جو کہ ظلمتوں کا ایک دور ہے، ظلمتوں کا ایک زمانہ ہے، کہ جس میں ہم محبت کرنا ہی بھول چکے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ وہ رسول خدا کے اس پیغام کو ہی فراموش کر گیا کہ دین محبت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ کیا دین محبت کے سوا کچھ اور ہے۔ کتنا بڑا سوال انسانیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھایا، اور اس سوال ہی میں جواب ہے، یعنی دین ہی محبت ہے۔ تو
سب سے پہلا ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے جس نقطے پر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نفرتوں کو دور کرنا ہے، نفرتوں کو فراموش کرنا ہے، بغض، کینہ، اناد، اس کو دور کرنا ہے۔ تبھی تو ہماری روح سانس لے سکے گی صحیح معنوں میں، اور تبھی تو ہماری روح ان اعمال خیر کی طرف وہ رغبت اور وہ کیف اور وہ سرور محسوس کر سکے گی۔ تو رمضان سے پہلے ہماری ضروری پریکٹس اور مشق یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نفرتوں کو دور کرنے کے عمل پر زور دیں، اور نفرتوں کو فراموش کر کے، کدورتوں کو فراموش کر کے محبتوں کی طرف سفر کریں۔ لوگوں سے متعلق جو ہمارے گلے شکوے ہیں وہ سیرت رسول خدا اور سیرت معصومین علیہ السلام پر چلتے ہوئے ان گلے شکووں کو سب سے پہلے دور کریں، ان کو دورتوں کو دور کریں، اور جس قدر ممکن ہو سکے رمضان کی آمد سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ کام لیتے ہوئے مختلف نوعیت کے جو اختلافات ہیں سب سے پہلے ان سے دوری اختیار کریں، اور کم از کم اپنے اپنے فیملی، اپنے اپنے خاندان ہی کی سطح پر ہم نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہاں ہم نے اپنے کس دوست، عزیز، رشتہ دار اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو توڑا ہوا ہے، یا تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے استوار کریں۔ ہمیں خود اندر سے ایک لطف محسوس ہوگا کہ جس دن ہم اپنے کسی مومن بھائی کو راضی کر لیں گے۔ ممکن ہے غلطی اسی کی ہو مگر ہم درگزر سے کام لیں، اور ممکن ہے کہ غلطی ہماری ہو اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے، ہم بلند ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگ کر سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جس دن ہم اپنے کسی ایک مومن بھائی کو راضی کر لیں، ہمارے دل کے اندر ایک خاص قسم کا ایک روحانی لذت ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر رمضان سے پہلے ہمارے پاس اگر اس پر ہم کام کریں تو یقیناً رمضان کی آمد پر ہم کم از کم اپنی روح سے ہم شرمسار نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی کسی محض ضد یا انا کی بنیاد پر ہم نے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں، خاندانی تعلقات میں ہم نے جو ایک خلیج حائل کی ہوئی ہے اپنے اور دوسرے مومن بھائیوں کے درمیان، رمضان شروع بھی ہو گیا اور ہم اس خلیج ہی کو نہ دور کر سکے، اور پھر اس کے بعد ہم سحر اور افطار میں ہم بہت سی ایسی دعاؤں کا بھی تذکرہ کر رہے ہوں گے معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ، رسول خدا کی تعلیم کردہ، کہ جس میں بھائی چارے درگزر کرنے اور تعلقات کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے یا اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو سوچئے کہ ہم اس وقت ایک لمحے کے لیے ایک خالی پن نہیں محسوس کریں گے؟ لہذا یہ جو اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے گرد و نواح میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ ہمارے چھوٹے بڑے گلے شکوے شکایتیں ہیں وہ ہم دور کر کے، اور ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو راضی کر کے اور اپنی غلطی کی تلافی کرتے ہوئے اور دوسروں کو درگزر کرتے ہوئے سیرت رسول خدا پر چلتے ہوئے خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کو راضی کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔